اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ نائٹ پاپ کے سامنے ویٹیکن محل میں پیش ہوتا ہے، جس کے بعد پاپ اسے دیکھ کر کہتا ہے کچھ وجوہات کی بنا پر میرا دل تمہیں سر اٹھانے کو نہیں کہتا، ہر دن ایک نئی شکایت، کوئی نہ کوئی تمہاری شکایت لے کر آتا ہے۔ پھر جب میں نے تمہیں نائٹ قرار دیا اور عیسائیت کی مقدس تلوار کے طور پر سبھی لوگوں کو اس بات کا بتایا تو میں بہت خوش تھا۔ یہ سب سن کر نائٹ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس لقب کے لائق بننے کی ہر ممکن کوشش کی۔ تو اس پر پاپ کا ساتھ بیٹھا ہوا ساتھی کہتا ہے زبردستی جائیداد پر قبضہ کرنا، تمہاری منمانی، موت کی سزائیں اور آخرکار تم نے ایک بیرن کو قتل کر دیا، وہ بھی ایک یونانی خاندان کی خاطر، یہ سب تمہاری باتوں میں شامل تھا، تو تم نے یہ کیوں کیا؟ اس پر نائٹ جواباً کہتا ہے یہ سب ان ظالم بیرنوں کا ہی بہتان ہے جو میری تلوار کے قہر سے بھاگے تھے، وہ سب اپنا محصول ادا کرتے تھے۔ اس پر پاپ کا ساتھی کہتا ہے وہ سب پاپ کے وفادار ہیں، وہ ہم سے مشورہ کیے بغیر کسی سے معاہدہ نہیں کرتے اور نہ ہی جنگیں لڑتے ہیں۔ تو نائٹ کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انصاف پسند ہے۔ یہ سن کر پاپ کا ساتھی کہتا ہے کہ تمیز دکھاؤ، تم پاپ کے سامنے موجود ہو۔ تو نائٹ کہتا ہے بھول جانا، ایسا ہے تو بھول جائیے آپ ان غریب عیسائیوں کو جو کہ آپ کے آقاؤں کے ظلم میں مبتلا تھے۔ آپ انہیں کیوں بھول گئے جب آپ اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کو بھول گئے جو ترکوں کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے قسطنطنیہ میں آپ کا شدت سے انتظار کر رہے تھے؟ جب آپ ان کو بھول سکتے ہیں تو میرا یہاں پر ہونا آپ کے لیے مسئلہ ہے۔ تو اس پر پاپ پوچھتا ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو نائٹ کہتا ہے آپ کس طرح سے قسطنطنیوس کو مدد کی پکار سے انکار کر سکتے ہیں؟ اس پر پاپ کہتا ہے وہ ہمارے دینی بھائی نہیں ہیں، جب تک وہ کیتھولک نہ بن جائیں وہ ہمارے کبھی نہیں ہوں گے۔ تو نائٹ کہتا ہے وہاں عیسیٰ کو ماننے والے ہیں ہمارے بھائی جو گرجا گھروں میں جاتے ہیں اور وہ ہماری مدد کے محتاج ہیں، پھر بھی آپ یہاں پر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے، بہت ہی شرم کی بات۔ یہ سن کر پاپ کہتا ہے اگر تم کچھ دیر اور یوں ہی بولتے رہے تو میں تمہیں خارج کر دوں گا۔ اس پر نائٹ کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایک مذہب کو مانتے ہیں۔ جب آپ نے مجھے یہ تلوار دی تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں عیسیٰ کا نور ہر جگہ پر لے جاؤں گا۔ میں نے ہر جگہ نائٹ کی عزت کی حفاظت کی قسم کھائی تھی، خواتین، بچوں اور بوڑھوں کی حفاظت کے لیے، یتیموں کے حقوق کے دفاع کے لیے نائٹ بنا میں۔ یہ سن کر پاپ کا ساتھی کہتا ہے ہم نے تمہیں نائٹ بنایا، ہم نے تمہیں تلوار دی، تم کو کلیاسی کی اطاعت کرنی ہی ہوگی جب تک تم اس تلوار کو اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ سن کر نائٹ اپنی تلوار نکال کر پاپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے لیکن اب نہیں۔ یہ سب دیکھ کر پاپ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو جبکہ ہم یہاں آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ تو نائٹ کہتا ہے میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قسطنطنیہ جا رہا ہوں، مصدوم عیسائیوں کے پاس۔ اس پر پاپ کہتا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر نائٹ کہتا ہے تاریخ میں آپ جیسے مٹھی بھر بزدلوں اور بہادروں کے بارے میں ضرور لکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف قسطنطنیہ میں شہنشاہ سے نوتارس کہتا ہے تم نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مجھے دھوکہ دیا۔ اس پر شہنشاہ کہتا ہے میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، میں نے تمہیں ایک موقع دیا لیکن تم ناکام ہو گئے۔ تو نوتارس کہتا ہے پھر آپ نے ان کیتھولک شیطانوں کے ساتھ اتحاد کیوں کیا؟ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے مجھ پر اپنی نااہلی کا الزام لگانے کی کوشش مت کرو۔ نوتارس کہتا ہے نااہلی؟ ہاں، کیا ملک کی خاطر موت کی طرف جانا میری نااہلی ہے، یا نااہلی یہ ہے کہ ان کیتھولک سے مدد مانگنا جنہوں نے آپ کے شہر پر حملہ کیا؟ یہ سن کر شہنشاہ غصے میں آگ بھگولا ہوتے ہوئے نوتارس کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں بہت سے اختیارات دیے، تم نے کیا کیا؟ ہاں، تم نے سربیوں اور ترکوں کے ساتھ کھیل کھیلنا تھا، تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس پر نوتارس کہتا ہے اس کے باوجود آپ اپنی ریاست اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو شہنشاہ کہتا ہے میں حوالے نہیں کر رہا، وہ کام کیا ہے جو تم سربیوں اور ترکوں کے ساتھ نہیں کر سکے۔ نوتارس کہتا ہے کیتھولک کے ساتھ کل جینوز اور پاپ کے بعد ہم اپنے شہر کی حفاظت کے لیے اپنی آزادی ترک کر دیں گے کیا؟ اس پر شہنشاہ کہتا ہے وہ وقت گزر گیا جب ہم اکیلے ہی جنگیں کیا کرتے تھے اور جیتتے تھے، زندگی اور موت کی جنگ صرف ایک قدم کی دوری پر ہے۔ نوتارس مجھے اپنی ریاست کی بقا کے لیے سلطان کے ساتھ بھی کام کرنا پڑا تو میں کروں گا اور تم بھی کرو گے۔ نوتارس فوراً میناتو کے ساتھ اپنے مسائل حل کرو اور متحد ہو جاؤ اور پھر آپ
پاپ کی طرف سے حمایت کے حوالے سے بھی مخالف موقف اختیار نہیں کرو گے جب تک تم اپنے شہر کے لیے تباہی نہیں چاہتے۔ اس پر نوتارس کہتا ہے کیا ان کیتھولک کافروں کے ساتھ ہمارے شہر میں داخل ہوگی موت؟ کیا آپ یہ نہیں دیکھ سکتے؟ اس بار غلطی مت کریں، باز آ جائیں جہاں پناہ، اس غلطی سے باز آ جائیں۔ مگر شہنشاہ نوتارس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اسے اشارہ کرتا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ، جس پر نوتارس محل سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ویٹیکان محل میں نائٹ سے کارڈینال کہتا ہے یہ کیا پاگل پن ہے جو تم نے کیا؟ اس پر نائٹ کہتا ہے یہ بزدلی سے بہتر ہے۔ تو کارڈینال کہتا ہے تم واقعی بھاگ جاؤ گے یا پھر تم جانا چاہتے ہو؟ مجھے لگتا ہے یہ صرف تمہاری باتیں ہیں، تم انہیں ڈرا رہے تھے۔ اس پر نائٹ کہتا ہے مجھے ان کے ساتھ نہ الجھاؤ جن کے ظلم پر تم آنکھیں بند کر لیتے ہو۔ تو کارڈینال کہتا ہے تم قسطنطنیہ نہیں جا سکتے۔ اس پر نائٹ کہتا ہے میں جاؤں گا، وہ بھی انتظار کیے بغیر۔ یہ سب سن کر وہاں موجود کیسان پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو نائٹ کہتا ہے قسطنطنیہ۔ یہ سب دیکھتے ہوئے کارڈینال کہتا ہے قسطنطنیہ کی طرف جنگ کی وجہ سے پاگل ہو چکا ہے، وہ کچھ سامان چاہتا ہے، اگر خالی ہاتھ گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس پر نائٹ کہتا ہے اگر تم ان لوگوں کی فہرست مجھے دے دو جو لوگ پاپ کے سامنے میری شکایت کرتے ہیں تو میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ تو کارڈینال کہتا ہے میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ اس پر نائٹ جواباً کہتا ہے اگر میں ابھی اندر جا کر پاپ کو بتاؤں تم میرے ہر کام میں حصے دار تھے۔ یہ سن کر کارڈینال اسے روکتے ہوئے خوفزدہ سا کہتا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو نائٹ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو پھر میرے پیچھے آؤ، اور وہ لوگ وہاں سے چل دیتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں شہزادی کا قافلہ گزر رہا تھا کہ اسی دوران قافلے کے سامنے ایک درخت آگ گرتا ہے، جسے دیکھ کر قافلہ رکتا ہے اور شہزادی کے ساتھ موجود کماندار بگی سے باہر آ کر سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا، جس پر سپاہی بتاتے ہیں کہ ایک درخت آگ گرا ہے، اس سے ہمیں راستے کو خالی کرنا ہوگا۔ جس پر سپاہی فوراً سے درخت ہٹانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، لیکن وہاں پر موجود تیر انداز قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں بازنطینی کچھ سپاہی یہ دیکھ کر شہزادی کافی زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جان دارلی اپنے سپاہیوں سمیت وہاں پر آتا ہے اور پھر شہزادی کے قافلے میں موجود سپاہیوں سے لڑنے لگتا ہے، جس کے بعد وہ بگی کی طرف بڑھتا ہے اور جاندارلی کا ایک سپاہی آتماجا فوراً خاتون سے کہتا ہے باہر آ جاؤ خاتون۔ جس پر شہزادی پوچھتی ہے آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ تو سپاہی کہتا ہے ڈرو مت، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر شہزادی فوری طور سے باہر آتی ہے اور آتماجا جاندارلی کے سامنے لا کر جاندارلی کا تعارف شہزادی سے کرواتا ہے کہ یہ جاندارلی خلیل پاشا ہیں۔ جس پر شہزادی پوچھتی ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو خلیل پاشا؟ تو خلیل پاشا کہتا ہے ہم کچھ وقت کے لیے آپ کی میزبانی کریں گے، ہم آپ کے بابا کے ساتھ تجارت کریں گے، جو میرا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے وہ دینا ہوگا جو اس کے پاس ہے۔ پھر جاندارلی آتماجا سے کہتا ہے کہ خاتون کو کسی محفوظ مقام پر لے جاؤ۔ اس پر شہزادی کہتی ہے خوشی سے جاؤں گی، اور پھر وہ سپاہی کے ساتھ چل دیتی ہے۔ اس کے بعد جاندارلی آتماجا سے کہتا ہے کہ تم اس خاتون سے بہت ہوشیار رہنا آتماجا، وہ کیا کہتے ہیں ایک اجنبی جو بول سکتا ہے وہ کافی زیادہ پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ بازار میں روٹی پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک سونے کے سکے میں صرف ایک روٹی، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ وہیں پر لوگ روٹی والے سے بہت زیادہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں دکاندار سے روٹی خریدنے والا شخص کہتا ہے کہ میں تمہاری شکایت شہنشاہ کو کروں گا۔ اس پر دکاندار کہتا ہے تم اس شخص کو شکایت کرو گے، اس شہنشاہ کو شکایت کرو گے جو تمہاری پرواہ نہیں کرتا۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ شہنشاہ عام شہری بن کر سپاہی کے ساتھ گلیوں میں گھوم رہا تھا اور اپنے ساتھی سے کہتا ہے میرے شہر کی گلیوں میں میرا ہی تماشا بنایا جا رہا ہے اور میرے ہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، یہ سب تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس پر سپاہی کہتا ہے جناب۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا شہنشاہ اسے ٹوکتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم نے سوچا کہ تم محمد کو دھوکہ دے چکے ہو، لیکن تم نے ہمیں پھنسا دیا، تم ترک جاسوسوں کو میرے شہر میں لے آئے اور تم نے پونٹس کے آنے والے اناج کو بھی برباد کر دیا۔ یہ سب سن کر وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنے بھائی کو مارا۔ تو شہنشاہ کہتا ہے مجھے دوبارہ ٹوکنے کی ہمت مت کرنا، میں تمہیں ایک اور موقع دوں گا۔ تو اس پر جاسوس کہتا ہے میں اپنی غلطی کی تلافی کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ تو شہنشاہ کہتا ہے تم نے بہت سے کام کیے ہیں، اب پھر ایک معاہدہ کرنا ہے، وہ ہماری مدد کریں گے اور وہاں سے وہ ہمیں مدد بھیجیں گے اور تم اسے وصول کرو گے۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے کہاں سے؟ تو شہنشاہ کہتا ہے کہ
वेनिस के बहरी जहाज बासफोरस में दाखिल नहीं होंगे। तुम अनाज को बहरे अस्वद से उतारोगे और उसे यहाँ पर ले आओगे। इस पर वो शख्स कहता है, ताहम बोकास केसन का क्या होगा? इस पर शहंशाह कहता है, तुम इससे पहले ही अबूर कर चुके हो, तो अब इसे दोबारा अबूर करोगे, वो भी आज रात। और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।